السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ارشد's ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل۔ ناظرین، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے جو یہ روسٹڈ چک پیس ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے معلومات دی تھی اور ان کے فائدے بتائے تھے۔ تو اس میں نے تھوڑا سا مردانہ کمزوری کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے کھانے سے مردانہ جو طاقت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان میں فائدہ دے سکتی ہے تو یہ ویڈیو میری بہت لوگوں نے پسند کی تھی اور مجھے کافی ریکویسٹ آئیں کہ میں تھوڑا سا مردانہ کمزوری یا طاقت کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے ویڈیو کروں۔ تو میں نے پھر یہ سوچا ہے کہ میں مردانہ طاقت کے حوالے سے ایک سیریز وائز ویڈیوز کروں گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹیریل ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں بتانے والی، نسخہ جات ہیں، اسباب، ہر چیز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو میں نے اس کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز کی سیریز بنائی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آج میں ویڈیو کروں گا وہ میں جریان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دوں گا اور اس کے اسباب اور اس کی علاج تھوڑا بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ میں دیسی طریقہ علاج آپ کو بتاتا ہوں، جڑی بوٹیوں سے، غذاؤں سے علاج ہے۔ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو چیزیں یوز کر رہے ہیں ان کا وقتی طور پہ فائدہ نہ ہو، بلکہ آپ کو مستقل فائدہ ہو اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ تو اس لیے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ریسرچ کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں ان کو، اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے یا آزمودہ ہوتی ہے یا اس کا پہلے ہم آزما چکے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو ویسے تو یہ نسخہ جات جو دیسی نسخے ہوتے ہیں اس میں بہت قیمتی چیزیں بھی پڑتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے ان کے، تو میں ایسی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرتا ہوں کہ آپ کو میں نہ بتاؤں جو آپ کو نہ مل سکیں بالکل ٹوٹلی، یا آپ کی سمجھ میں نہ آئیں یا بہت مہنگی ہوں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کے استعمال سے ہم علاج کریں، تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ بھی ہو اس کا اور ہم جو ہے ہمارے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اس کا نقصان نہ ہو۔ تو جو مردانہ طاقت یا مردانہ کمزوری کا جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اس میں سب سے مین بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ مردانہ طاقت یا مردانہ جو کمزوری ہے، اسپیشلی طاقت نہیں، کمزوری میں کہوں گا، یہ اصل میں ہے کیا چیز، اس کو کس لیول پہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مردانہ طاقت کے حوالے سے یہ کمزور ہے بندہ، یا یہ بندہ اس میں مردانہ طاقت کی کمی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سے اسباب ہیں، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کو جو بچے جوان ہوتے ہیں، لڑکے 18 سال 19 سال کے، اسپیشلی آج کل تو 15 سال کے ہی بچے اس مرض میں مبتلا ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ان میں تھوڑی سی کوئی وہ کمزوری دیکھیں یا کوئی اس طرح کا سبب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ شیئر کر نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ ہی اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وہ حکیموں کے جو نام نہاد حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جا کے پھنس جاتے ہیں، یا یہ جو مجمع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، ان سے وہ چوری چھپے گھر والوں سے دوائیاں خرید کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں آپ کو فائدہ تو ان کا وہ دیتی نہیں، کیونکہ وہ چیزوں میں کوئی طاقت یا کوئی چیز فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ میرا بہت میں نے اس کو آزمایا ہے، تجربہ ہے، میں نے اس کی سروے کیا ہے، ریسرچ کی ہے۔ تو اس میں جو آپ کو اصل میں ان ایسے نوجوانوں کو بیماری کوئی نہیں ہوتی مردانہ طاقت کی، ان میں ایک وہم ہوتا ہے صرف، وہ تھوڑا بہت کبھی ہینڈ پریکٹس سے یا کوئی اس طرح کی، یا کوئی موویز دیکھ لیں، بلو موویز وغیرہ اس میں دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر ان کو تھوڑی بہت پرابلم بن جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کو سیریس لے لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں، تو وہ الٹا اپنے آپ کو ریئل میں اصل میں بیمار کر لیتے ہیں۔
تو یہی چیز میری ویڈیوز کی کوشش ہے ویڈیوز میں کہ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کروں کہ اصل میں بیماری ہے کیا، کون سی بیماری خطرناک حد تک مردانہ کمزوری میں شامل ہوتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے جو آپ اگر اس کا علاج ہلکا پھلکا سا کر لیں، خوراک میں چینجنگ کریں تھوڑی سی، تو وہ اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ، یا کون سی سٹیج ایسی ہے مردانہ کمزوری کی جو کہ مطلب اس میں ہیوی ویٹ قسم کی، ہیوی ویٹ سے مراد کے بڑے نسخے آپ کو استعمال کرنے چاہیے، یا آپ کو حکیموں کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس. میں حکیموں کے خلاف نہیں ہوں، میں ابھی بھی ایسے حکیم موجود ہے پاکستان میں، انڈیا میں، جو مطلب ان چیزوں کا اوریجنل علاج کرتے ہیں، واقعی ہی وہ قابل ہیں اور وہ کرتے ہیں ان چیزوں کے علاج. ان کی چیزیں، ان کے نسخہ جات جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم مقدار میں، تعداد میں رہ گئے ہیں جو ہمارے وہ ایسے حکیم ہیں. اگر کوئی ہیں بھی تو وہ مطلب بہت گمنام سی زندگی یا گمنام سے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں یا دوائیاں دیتے ہیں. تو یہ جو زیادہ اشتہارات ہیں اور جو بازاروں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کیبلوں پہ چل رہے ہیں اشتہار، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سنیاسی سے لگا کے سڑکوں پہ، تو یہ ٹوٹلی ایک مطلب نقصان ہے. یہ آپ بالکل ان کے پاس نہ جائیں، بالکل ان کی بات نہ سنیں. اب آپ کو چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب یہ جو سنیاسی بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو سڑکوں پہ، تو وہ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس وہ لیزرڈ سے ہوتے ہیں، چھپکلیاں سے بڑی بڑی. اب وہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا، ان کو کوئی ٹیکہ لگایا ہوتا ہے بے ہوشی کا یا کیا، مطلب وہ اس کو دوائی کی کھلائی ہوتی ہے، تو وہ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، وہ ایک جگہ پڑے رہتے ہیں. وہ فارمی لیزرڈز ہوتے ہیں، انہوں نے خود پالے ہوتے ہیں گھر میں. ان کا وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں کا وہ سامنے آپ کے تیل نکالیں گے اور اس کی آپ کو دوائی بنا کے دے دیں گے، بڑا آپ کو امپریس کریں گے کہ جی ہم نے اس کا آپ کی آنکھوں کے سامنے تیل نکالا ہے. اصل میں وہ ایک ایسے ہی چیز ہوتی ہے، وہ جو لیزرڈ سی ہوتی ہے، جس طرح ایک برائلر جو مرغی آپ پالتے ہیں فارم میں، تو اسی طرح ایک دیسی مرغی یا سیل مرغی ہے. اس میں جو ان میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہی فرق اس لیزرڈ میں، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں عام نارمل زبان میں، تو اس میں اور جنگلی جو لیزرڈ ہے، وہ جو جنگل میں اصل پکڑتے ہیں جو، اس میں ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ فارمی سا ہوتا ہے، اس کے تیل کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا وہ جو نسخہ بناتے ہیں یا وہ اس کا جو اوریجنل تیل ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا 100% فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بہت کام کی چیز ہے، اور بہت سے حکیم اور پرانے وقتوں میں بھی وہ یوز کرتے رہے ہیں ان کا تیل. لیکن وہ جو اوریجنل جنگلی ہوتے ہیں، جنگلوں میں پلتے ہیں، وہ بہت تیز اور بہت پکڑنا ان کو مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن سی بات ہے کوئی پکڑ، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، یہ تو ان کے گھر میں انہوں نے پالے ہوتے ہیں یا فارمنگ ٹائپ کے ان کو انہوں نے لیا ہوتا ہے، تو ان کا قطعاً فائدہ نہیں ہوتا. ان کا تیل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو سرسوں کا تیل استعمال کر لیں، اس کی مالش کر لیں، تو وہ اتنا ہی فائدہ دیتا ہے آپ کو جتنا کوئی سرسوں کا تیل دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو بالکل ریلیکس کریں اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیں بالکل، اور ان حکیموں کے پاس. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی جو علاج ہے وہ رکھا ہے، صرف اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں ہے اور کیسے کیا جائے. تو یہی میرا بتانے کا مقصد ہے کہ بچوں کا، لڑکوں کا، نوجوان لڑکے ہیں جو، اور جو مرد حضرات ہیں، ان کو بھی کوئی پرابلم ہے تو ان کا فائدہ ہو. جتنا مجھے علم ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی مطلب چیز کی سمجھ نہ آئے یا آپ کو کوئی پوچھنا ہو تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، کمنٹس میں چھوڑ دیں. اگر وہاں نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ مجھے میسج کر لیں. دوسرا میری جو فیس بک کا آئی ڈی بھی ہے، اس میں نیچے میں نے دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں، اور آپ یوٹیوب پہ بھی مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جریان جو ہے اس کا، کیونکہ انڈین ویورز بھی بہت ہیں، تو یہ جو لینگویج جو ہے حکمت کی تھوڑی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں ان کو تھوڑا ایزیلی اس کا تھوڑا سا تعارف بتاؤں گا تاکہ جو جتنے بھی میرے ویورز ہیں انڈین، پاکستانی، دوسرے کنٹریز کے، ان کو سمجھ آ جائے. تو اس کا مشہور جو نام ہے اس کا نام ہے دھات گرنا.
میں نے یہ تھوڑا سا اس کا پیٹرن بنا کے لکھ کے رکھا ہے، تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو وہ بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ کیفیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیشاب کرتے ہیں آپ، تو اس میں درمیان میں پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں سفید سی ایک تار سی پانی سا گرتا ہے نیچے، آپ کے پیشاب والی جگہ سے نکلے گا، تو چھوٹا پیشاب جو ہم اسے کہتے ہیں اس جگہ سے، تو اس کو جریان بولتے ہیں۔ یہ اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے مردانہ کمزوری جو ہے وہ انسان کو اس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ جو مردوں کی جو منی ہے، یعنی کہ جو پانی نکلتا ہے، اس کو ہم سپرم بھی بولتے ہیں یہ انگلش میں، تو وہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ اچھا جی، جو ایک اس کا نام ہے منی جو ہے وہ کھانا کھانے کے 72 گھنٹے بعد پیدا ہوتی ہے انسان کے جسم میں۔ تو اس کی جو یہ کہہ لیں کہ تمام ہمارے انسان مرد کے جسم کی جو روح ہوتی ہے، تو یہ تمام جو جسم میں جتنی طاقت یا خون سے جو بنتی ہے، تو یہ طاقت کو کشید کر کے جسم سے مطلب وہ یہ منی بنتی ہے۔ تو اگر یہ جب یہ نکلتی ہے، یا ہم جب سیکس کرتے ہیں تو سیکس کے بعد جو یہ نکلتی ہے، تو اس سے جسم میں کمزوری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے، حفاظت کی جائے اس کی، اور اس کا بلا وجہ اس کو نہ نکالا جائے، تو اس سے جسم میں نہایت طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی ایک طاقت والی چیز ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری اس کی قسم ہے وہ ہے مزی، اس کو مزی بولتے ہیں حکمت کی زبان میں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ یہ وہ جو ایک سفید سا مطلب بالکل پانی سے کلر کا ایک نکلتا ہے پانی، رطوبت سی خارج ہوتی ہے سیکس سے پہلے، جب فور پلے کرتے ہیں تو اس دوران جو نکلتی ہے اس کو مزی بولتے ہیں۔ یہ اگر نارملی جیسے سیکس کے دوران نکلتی ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کا اخراج بڑھ جائے، ویسے عام زندگی میں یہ نکلنا شروع ہو جائے سیکس کے علاوہ، تو یہ مطلب نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تیسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے ودی۔ یہ رطوبت جو ہے یہ پیشاب آپ کرنے سے پہلے، جب آپ سم ٹائمز آپ پیشاب کرتے ہیں تو ایک تھوڑی سی وائٹ سا نکلتی ہے رطوبت سی پیشاب کی نالی میں سے، وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، وہ پیشاب کی نالی کو صاف کرنے کے لیے نکلتی ہے، پہلے ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں، جب ان کی مقدار یا ان کا خراج بڑھ جائے گا تو وہ جریان کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہر ٹائم ہی مطلب آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، یا کوئی فلم دیکھتے ہیں، یا کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، یا مطلب حتیٰ کہ ہم بستری کے لیے اگر آپ پاس جائیں گے عورت کے، تو تب بھی آپ کے یہ اخراج شروع ہو جائے گا، تو اٹ مینز کہ آپ کو جریان کی بیماری ہے۔ اچھا جی، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، کہ اس کے نقصانات یا اس کی علامات کیا ہیں؟ اچھا جی، جسم میں کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ سست ہو جاتا ہے، کام سے جی چرانے لگتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر اس کے بعد کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا کام کریں یا تھوڑا سا کوئی دماغی کام کریں، یا اسپیشلی جو پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چکر بھی آنے لگتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ خوراک کھاتے ہیں وہ اس جسم میں نہیں لگتی ہے ٹھیک سے، تو کمزوری مطلب جسم جو ہے وہ خوراک کو پکڑتا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سیکس کرنے کی جو طاقت ہے وہ دن بدن کم ہو جاتی ہے، اور اس میں سیکس میں مزہ کم آنے لگتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، مطلب یہ آپ کو کیسے یہ آپ کو مرض جریان کی ہے جو لگتی ہے۔ اس کی ایک جو مین بڑی جو اس کا سبب ہے وہ ہے یہ جو ہم جنس پرستی ہے، مطلب جب آپس میں جو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، مطلب جو سیم سیکس کرتے ہیں نا آج کل جو ٹرینڈ ہے یورپ میں، اس کی وجہ سے ایک یہ عام ہوتی ہے، اور دوسری بہت زیادہ سیکس کرنے سے۔
آپ مطلب سیکس کی زیادتی آپ مطلب کر دیں، بہت زیادہ سیکس کرنا شروع کر دیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو تیسری اس کی ریزن ہے جناب کہ غذائیں گرم کھانا شروع کر دیں، بہت زیادہ مرغن غذائیں اور مسالے دار چیزیں، اور جن کی تاثیر چیزوں کی گرم ہوتی ہے، جیسے نٹس ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ، یہ آپ کھانا شروع کر دیں زیادہ سے زیادہ، تھوڑا بہت نہیں زیادہ کھانا شروع کر دیں، تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو تیسری اس کی جو ایک ریزن ہے وہ ہے قبض انسان کسی کو رہنا شروع ہو جائے پکا مستقل، بہت عرصہ رہے، مہینوں رہنا شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ پہلے باقی علاج کرنے کی بجائے قبض کا علاج کرے۔ تو قبض کا علاج ہو گیا تو سمجھیں جریان کا بھی علاج ہو گیا۔ لیکن اگر دوسری ریزنز کی وجہ سے ہے قبض کے علاوہ، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دو نسخے دیتا ہوں، ایزی آسان سے نسخے جو مجھے آسان لگے ہیں وہ میں نے اسپیشلی سلیکٹ کر کے آپ کو میں لکھوا رہا ہوں، مزید میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گا۔ اچھا، اس کی ایک اور بھی دیکھنے کا طریقہ ہے کہ جو آپ کے ناخن ہوتے ہیں نا، ناخن جس بندے کو یہ مرض ہو، اس کے ناخن کی جو سٹارٹ والا حصہ ہے، جو انگلیوں کے اندر دھنسا ہوتا ہے، یہاں پہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مطلب یہ ناخن جو ہے وہ آپ کا وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں سے، تو اٹ مینس کہ آپ کو یہ یا جس کے بھی ہے اس کو یہ بیماری ہے، تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اچھا جی، اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نرملی ایک چیز ہے، یہ نسخہ نمبر 1 ہے، پہلے اس کو نوٹ کر لیں۔ نرملی ایک سپاری کی طرح ہوتی ہے، جس طرح سپاری کے دانے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ چیزیں میں جو ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ان کی آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو نیٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سمپلی آپ پنساری کے پاس جائیں، پنسار کی شاپ پہ، انڈیا پاکستان میں تو یہ ایزیلی مل جاتی ہیں، تو اس سے آپ لکھ کے لے جائیں کاپی پہ یا صفحے پہ، تو وہ آپ کو 1 منٹ میں وہ نکال کے دے دے گا آپ کو یہ چیزیں۔ نرملی لے لیں جی 10 تولہ، اس کو آپ موٹا موٹا سا کوٹ لیں، سل میں ڈال کے نا، سل بٹا جو ہوتا ہے وہ حمام دستہ جس کو بولتے ہیں، لوہے کا لے لیں یا دوسرا، تو اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں۔ پھر اس میں جناب آپ 1 کلو گائے کے دودھ کا بنا ہوا دہی، اس میں آپ اس کو بھگو کے اس میں ڈال دیں، وہ جو نرملی ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ کے 1 کلو گائے کے دودھ کی جو دہی ہے اس میں آپ اس کو بھگو کے 8 پہر کے لیے رکھ دیں۔ یہ 8 پہر میرے خیال میں، مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے بنتے ہیں، میرے خیال میں 2 دن بنتے ہیں یا مے بی 1 دن۔ تو بھگو کے رکھنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ دہی سمیت پھر اس کو وہ ڈال لیں سل بٹے میں، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، حمام دستے میں، اس میں پھر ڈال کے اس کو دہی سمیت پھر اس کو کوٹ لیں۔ کوٹنے سے مراد کہ وہ دہی کے ساتھ کوٹا تو نہیں جائے گا، لیکن رگڑیں اس کو اچھے سے، کیونکہ وہ دہی کی وجہ سے وہ نرم ہو گیا ہوگا، تو وہ ایزیلی رگڑا جائے گا، اس میں رگڑ کے اس میں دہی میں وہ بالکل یکجان ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا۔ اب کیا کریں کہ ایک مٹی کی جو بنی ہوئی کنالیاں بولتے ہیں پنجابی میں اس کو شاید، اور یا بڑی ساری پلیٹ لے لیں، مٹی کی لے لیں، تو اس کو اس میں ڈال دیں وہ دہی کو، اور وہ جو اس میں نرملی ڈالی ہے ہم نے، تو اس کو دھوپ میں پھیلا دیں، دھوپ میں رکھ دیں آپ۔ اچھا جی، دھوپ میں رکھ دیں گے تو خشک ہو جائے گی وہ بالکل دہی بھی، تو اس کو پھر دوبارہ آپ نے وہ حمام دستے میں ڈال کے اس کو کوٹ لینا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے سفید سا، ظاہر ہے دہی میں ڈالا ہے تو سفید بنے گا، تو اس کو آپ نے بالکل پاؤڈر کی شکل میں بنا کے اس میں تھوڑا سا اس کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ مشری لے کے تھوڑی سی میٹھا کرنے کے لیے اس کو وہ ملا لینی ہے اس میں۔ اچھا جی، اس کو آپ نے وہ آپ کی جو دوائی ہے وہ تیار ہوگی، نسخہ۔ اب اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے کہ 6 ماشا آپ نے لینا ہے، 6 ماشا صبح، 6 ماشا شام، تو ماشے کا حساب آپ خود لگا لیں گے کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے لینا ہے جناب گائے کے دودھ کے ہمراہ، گائے کا دودھ لے لیں، اس کو نیم گرم کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ 6 ماشا لینا ہے صبح، 6 ماشا شام، 10-12 روز میں انشاءاللہ جو تھوڑی بہت کسی کو ہلکی پھلکی شکایت ہے اس کی جریان کی، علاج ویسے اس کا سٹارٹ میں ہی کر لینا چاہیے، زیادہ بڑھنے نہیں دینا چاہیے، تو یہ آپ کر لیں اس کو 10-12 دن میں انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کا جو تھوڑا بہت مرض ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر زیادہ پرانا ہے یا زیادہ مطلب دیر ہو گئی ہے یا زیادہ
مقدار میں آپ کو قطرے آتے ہیں، تو اس کا 21 دن انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا ضرور۔ اگر ایک مین بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی نسخے ہیں یہ تب استعمال کریں گے پہلے قبض کو، اگر آپ کو قبض ہے تو اس کا پہلے علاج کریں، پھر آپ کو یہ فائدہ دیں گے، ورنہ ان نسخوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ قبض ہے آپ کو۔ دوسرا نسخہ ہے جناب، یہ ایزی، بہت میں نے ایزی سا نسخہ لیا ہے تاکہ یہ سستا بھی ہے۔ کیکر جو ایک درخت ہے، کیکر انڈیا پاکستان میں ایزیلی یہ ہر سڑک کے کنارے لگا ہوتا ہے، اس کے پتے لے لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیکر کے پھل جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پھلیاں سی لگتی ہیں، وہ لیں جو جس میں بیج نہ بنے ہوں، بیج نہ ہوں، خالی پھلیاں ہوں، کچی کچی سی جو چھوٹی پھلیاں ہوتی ہیں وہ لے لیں۔ اچھا جی، کیکر کے پتے ہو گئے، کیکر کے پھل ہو گئے، وہ پھلیاں، پھر کیکر کے پھول جو پیلے پیلے سے پھول ہوتے ہیں وہ لے لیں، کیکر کی چھال، وہ جو کیکر کے درخت کے اوپر جو اس کے چھال ہے وہ تھوڑی سی اتار لیں، اور کیکر کی گوند ہوتی ہے نا جو اس کے اندر کیکر کے اندر سے نکلتی ہے، گوند سی، اس کا مادہ سا نکلتا ہے، وہ لے لیں۔ اچھا جی، ان کو جتنی بھی لینی ہے آپ نے تینوں کی مقدار ہم وزن لینی ہے، جتنا آپ بنا رہے ہیں اپنے حساب سے ہم وزن چیزیں لے لیں۔ اچھا جی، اس کو آپ نے چھاؤں میں رکھ کے خشک کر لینا ہے تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے، چھاؤں میں، دھوپ میں نہیں، چھاؤں میں خشک کر کے ان کو پیس کے آپس میں مکس کر لیں، ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی مقدار بن جائے گی اتنی ہی مقدار میں آپ نے مشری لے لینی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو مشری کو پاؤڈر بنا کے اس میں ڈال لیں، آپ کا نسخہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے کہ صبح شام 1 تولہ صبح 1 تولہ شام، پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ تولہ کتنا ہوتا ہے، آپ اس کو کسی شاپ کیپر سے یا لگوا لیں آئیڈیا کہ تولہ کتنا ہوتا ہے۔ تو تولہ صبح تولہ شام دودھ کے ساتھ کھائیں، تو انشاءاللہ یہ جریان کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا نسخہ اس سے بھی زبردست ہے اور اس سے بھی آسان ہے، جو لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ یہ کر لیں۔ شیشم جو یعنی کہ ٹالی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں، یہ ہماری سڑکوں کے کنارے پہ لگی ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں ایزیلی یہ درخت مل جاتا ہے، اس کو اردو میں شیشم بولتے ہیں اور پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں۔ ٹالی کے پتے لے لیں جناب، ایک مٹھی بھر پتے لے لیں۔ صرف یہ تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ آج کل جو وہ وائرس کا ایک مرض چلا تھا ٹالی کے درختوں میں وہ نہ ہو، تو اس کے اچھی طرح یہ تھوڑی چھان بین کر لیں۔ تو اس کے پتے لے کے، ٹھیک ہے جناب، مٹھی بھر، اس کے چینی کا ایک پیالہ، جو چینی کے برتن ہوتے ہیں نا، چینی کی مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے رکھ لیں، اور اس میں 1.5 پاؤ پانی ڈال دیں ان پتوں میں، اندازے سے یا ناپ کے ڈال دیں، تو رات بھر اس کو پڑا رہنے دیں۔ ایک مٹھی پتے ٹالی کے یا شیشم کے، تو اس میں 1.5 پاؤ پانی ڈال کے چینی کے برتن میں رکھ کے رات کو پڑا رہنے دیں۔ صبح اس کو کیا کریں گے کہ اس کو مل لیں، اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیں، پتے جو ہیں وہ اچھی سے بیچ میں ان کا جو رس ہوگا یا وہ اس کا گودا ہے وہ مکس ہو جائے گا۔ اب وہ کیا بن جائے گا، وہ گاڑھا سا پانی بن جائے گا اس کا، وہ جو پتوں کا۔ تو اب اس میں اس کو وہ پتے جو ہیں وہ ضائع کر دیں، پانی رکھ لیں۔ اب اس میں 3 تولہ مشری ملا لیں، مشری جو ہے وہ پیس لیں، اس کو 3 تولہ، اس کا ذائقہ چینج کرنے کا اس کا مقصد ہوتا ہے مشری ڈالنے کا، ویسے تو یہ پیا نہیں جاتا۔ تو اس میں آپ کیا کریں کہ وہ ڈال لیں مشری 3 تولہ اور اس کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کو یوز کرنا ہے جناب، آپ نے 10 دن آپ نے استعمال کرنا ہے یہ نسخہ۔ 10 دن جب آپ استعمال کر رہے ہوں گے تو جو مریض ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو تلوے ہیں، ان سے ایسے لگے گا بہت زیادہ، مطلب آگ سی نکلتی ہے جیسے، یا بہت جلن ہوتی ہے یا سینک نکل رہا ہے۔ تو یہ آپ کو جتنا نکلے گا، جتنی یہ زیادہ سینک سا نکلے گا اور آگ نکلے گی یا جو گرم ہے گرمی نکلے گی، اتنا ہی فائدہ ہے۔ یہ اس کے گھبرائے نہیں، یہ اندر سے آپ کی جو گرمی ہے وہ اس کو نکالتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یوز کرنے کے بعد انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو بہترین اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ بالکل معمولی سا نسخہ ہے، میں نے بہت پیسے تو اس میں لگتے ہی نہیں ہیں، صرف تھوڑے سے یہ مشری کے آپ کے لگیں گے، تو یہ ضرور کر لیں۔
انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کا رزلٹ کیسا رہا. اگر کیونکہ یہ جو جریان کا مرض ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑھتے بڑھتے آگے مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے. تو ضرور اس کا علاج کریں، اور پہلے یہ جو چھوٹے نسخے ہیں ان کو ٹرائی کر لیں. اگر آپ کو ان سے آرام نہ آئے تو پھر آپ کسی بڑے حکیم سے یا ڈاکٹر سے رجوع کریں. ویسے میں مطلب نہیں اس کے حق میں ہوں کہ آپ جو نام نہاد حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں. تو پہلے کوئی اچھا حکیم ڈھونڈیں جو مستند ہو، جو مطلب آپ نے پہلے کوئی آزما چکا ہو یا واقعی کوئی کوالیفائڈ حکیم ہو تو اس کے پاس جائیں. تو نہیں تو اس سے پہلے یہ کر لیں، انشاءاللہ انہی سے ہی آپ کو آ جائے گا آرام. تو دوسرا پرہیز تھوڑی یہ کر لیں کہ یہ جو مطلب تھوڑے اپنے ذہن کو صاف رکھیں، نماز پڑھیں، یا آپ اگر جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیجن سے، انڈین ہندو ہیں آپ، تو آپ اس حساب سے اپنے عبادت کریں. مسلمان ہیں تو نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اپنے ذہن کو صاف رکھیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ برے خیالات سے بچ جاتے ہیں. تو اس حساب سے آپ کا ذہن صاف رہے گا تو آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. سوچ جو ہے وہ اپنی مطلب صاف کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو موویز ہیں، پورن موویز وغیرہ یہ نیٹ پہ، ان کو تھوڑا کم کریں یا کوشش کریں کہ چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو ایزی نہ لیں، اس مرض کو. یہ جو ہے یہ بعد میں بہت بڑی کمزوری کا یا بیماری کا باعث بن سکتا ہے. تو اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو اس کے علاوہ اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ اور مردانہ کمزوری کی جو وجوہات ہیں یا اسباب ہیں یا جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا. تو ضرور کمنٹس دیجیے گا، سبسکرائب کریں اگلی، تاکہ آپ نیکسٹ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان سے باخبر رہیں، وہ آپ کو ملتی رہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.